Welcome to IIPs. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ان آیات سے قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہوتا ہے. اس سے قبل اللہ رب العزت نے چند قوموں کے لیے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا. قوم ثمود پر ایک چیخ مسلط ہوئی اور قوم عاد پر خطرناک آندھی مسلط ہوئی اور فرعون اور اس کے حواری غرق ہوئے. قوم نوح بھی طوفان میں غرق ہوئی اور قوم لوط جس کی پوری بستی کو اٹھایا گیا، آسمان تک پہنچایا گیا اور وہاں سے نیچے پٹخا گیا. تو یہ مختلف قوموں کے عذاب ہیں دنیا کے. اب قیامت کے وقوع کا ذکر ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کا عذاب انتہائی اشد، انتہائی سخت، جو عذاب علیم، عذاب مہین اور عذاب عظیم ہے اور کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. تو فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا صور میں، نفخۃ پھونکنا، واحدہ ایک ہی، صور میں ایک ہی بار پھونکا جائے گا. یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پھونکا جانا دو بار ہوگا. ایک نفخۃ الصعق ہے جو پہلی بار پھونکا جائے گا اور جتنے لوگ زندہ ہوں گے سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. ان کے کلیجے جو ہیں وہ تھر تھرا اٹھیں گے اور اس آواز کو برداشت نہ کر پائیں گے اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. یہ صور پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہے.
جو سور منہ میں دبائے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، کہ میں بھلا تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں کہ مجھے علم ہے کہ وہ فرشتہ جس نے سور پھونکنا ہے وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، چہرہ جھکا ہوا ہے اور آنکھیں عرش مولا کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، تاکہ جو ہی اللہ کا امر آئے تو فوراً سور پھونک دیں اور اللہ تعالیٰ کے امر کی تنفیذ میں ایک لمحہ کی دیر نہ ہو۔ لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بہت کم رہ جائیں اور رونا بڑھ جائے۔ یہ قیامت کا وقوع ہے، ایک ہی بار پھونکا جائے گا اور یہ نفخۃ الصعق، لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اٹھائی جائے گی زمین، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ۔ اٹھائے جانے سے مراد یہ کہ انہیں ان کی جگہ سے اکھیڑ لیا جائے گا، پوری زمین اکھیڑ لی جائے گی اور پہاڑوں کو بھی جو اندر جڑیں ہیں پہاڑوں کی وہاں سے اکھیڑ لیا جائے گا اور اکھیڑ کر اٹھایا جائے گا دونوں کو، فدکتا دکتا واحدہ، اور دونوں کو پیس دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکتن ریزہ ریزہ کیے جانا، واحدتن ایک ہی بار، دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا اور دونوں ٹکرا کر آپس میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس طرح مکس ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ زمین کی مٹی کون سی ہے اور پہاڑوں کی مٹی کون سی ہے۔ اس قدر تقریب کیوں ہوگی؟ یہ سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ زمین اور آسمان بھی توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ تو اس قدر یہ تقریب کیوں ہے؟ در حقیقت یہ تقریب اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غصے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، کہ نہیں قیامت قائم ہوگی مگر برے لوگوں پر، گندے لوگوں پر، بدعقیدہ، کافر، مشرک، بدعتی۔ اور ایک حدیث میں لا تقوم الساعة الا علی حثالة من الناس، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر فضول اور ردی قسم کے لوگوں پر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کے پشت پر ایک بندہ بھی توحید کو ماننے والا ہوگا۔ ایک موحد بھی اگر موجود ہے اس دنیا میں تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس ایک موحد بندے کی خاطر دنیا کا نظام چل رہا ہوگا، سورج طلوع ہوگا غروب ہوگا، چاند طلوع ہوگا غروب ہوگا، ستارے چمکیں گے، بارشیں ہوں گی اور باغات اور کھیتیاں پیدا ہوں گی اس ایک بندے کی خاطر۔ اور جب وہ بھی نہیں رہے گا اور زمین پر مشرک قسم کے لوگ باقی بچیں گے اور فاسق اور فاجر جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دعوت دیں گے، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ، اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب بندہ ایسا کام کرے جو اللہ نے حرام کیا ہے، گناہ کا کام کرے۔ تو گناہ کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح یہ سارے گناہ گار، فاسق اور فاجر اللہ تعالیٰ کو
غصہ دلائیں گے، اس کے غضب کو دعوت دیں گے، اور تبھی یہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور یہ قیامت کا وقوع ہے بڑا ہولناک۔ تو جب زمینیں اور پہاڑ ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور ایک ہی ضرب میں، بار بار کی ضربیں نہیں ہوں گی، ایک ہی ضرب میں۔ یہاں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ بھی اگر موحد ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو مانا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پوری ہستی بستی دنیا میں موحدین کی تعداد بہت ہی کم ہو، 2 ہو، 1 ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا، کہ اسلام غربت اور اجنبیت سے شروع ہوا، قلت تعداد سے، اور جس قلت تعداد سے شروع ہوا اسی قلت تعداد کو لوٹے گا، اسی غربت کو لوٹے گا۔ اور اسلام کا آغاز کیا ہے؟ عمرو بن عبسہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک کتنے لوگ آپ کے پیروکار بنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حر و عبد، 2 ہی، ایک آزاد اور ایک غلام، آزاد ابو بکر اور غلام بلال حبشی۔ تو یہ اسلام کا آغاز ہے، اور اسی پر اسلام دوبارہ لوٹے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کبھی حق کو تعداد پر مت تولو، مت پرکھو۔ حق کا پیمانہ کثرت اور قلت نہیں ہے، حق کا پیمانہ وہ دلائل ہیں جو کتاب و سنت سے حاصل ہوں، آیات بینات ہیں، احادیث صحیحہ ہیں۔ تو قطعاً کبھی بھی تعداد کو حق کا معیار قرار نہ دو۔ آپ نے دیکھا کہ 1 اور 2 افراد باقی بچیں گے، سچے موحدین، اور جب وہ بھی نہ رہیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ تو تعداد قطعاً معیار نہیں، معیار دلیل ہے، اور دلیلیں صرف 2 ہیں، ایک قرآن دلیل ہے، دوسرا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی، اٹھنا جاگنا، سفر و حضر، سب دلیل ہے، اور آپ کی خوشی، آپ کی غمی، کوئی حالت آپ کی دلیل سے خارج نہیں۔ اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق، میری بات لکھا کرو۔ آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ معیار ہے، کبھی تعداد کو معیار نہ بنانا۔ تو اس قیامت کے وقوع کے تصور سے اور منظر سے یہ نقطہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو جب یہ زمین اور آسمان ٹکرا کر توڑ دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بس وہ یومئذ اس دن، واہیہ بہت کمزور ہوگا، ضعیف، واہیۃ اے ضعیفۃ ساقطۃ، آج یہ آسمان شدت کی ایک مثال بنتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم سخت ہو یا آسمان سخت ہے؟ یقیناً آسمان، لیکن جب قیامت کا وقوع ہوگا یہ آسمان پھٹ جائیں گے اور انتہائی کمزور ہوں گے، گر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے، یہ ملک واحد کا صیغہ ہے مگر ترجمہ ہم جمع کا کریں گے کیونکہ اس میں جنس ہے، یہ یعنی جن سے ملائکہ، سارے فرشتے، علی ارجائها، آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔ اس کا معنی یہ کہ آسمان سارے گر جائیں گے مگر کنارے ان کے
کھڑے رہیں گے فرشتوں کے کھڑا ہونے کے لیے، تاکہ وہاں سے وہ اللہ کے امر کی تنفیذ کر سکیں۔ تو والملک علی ارجائها، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے عرش ربک، تیرے رب کا عرش، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیۃ آٹھ فرشتے۔ آج اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور بڑے یہ قوی الجثہ اور بڑے ہی مضبوط یہ فرشتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، کہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو حاملین عرش ہیں 4 فرشتے، ان میں سے ایک کا تعارف کراؤں۔ فرمایا کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے۔ آپ اپنا بھی ناپ کر دیکھ لیں، 3-4 انگلی کا فاصلہ نکلے گا، مگر یہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، ان 4 فرشتوں میں سے اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے وہ 700 میل کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں جو فرشتہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کے پاؤں 7ویں زمین تک پہنچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے لشکر، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو قیامت کے روز یہ تعداد 8 ہو جائے گی حاملین عرش کی۔ تو یہ جو عرش کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا، تو مانا قیامت نفخہ ثانیہ کے بعد قائم ہو چکی ہوگی۔ یہاں اختصار ہے، نفخہ اولیٰ میں دنیا بے ہوش ہوگی، اور نفخہ ثانیہ جب ہوگا، دوسری بار پھونکا جائے گا، تو سارے بے ہوش شدہ انسان اور سارے جو مردے ہیں جو شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں، فوت ہو کر دفن ہو چکے، وہ سب بھی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور یہ اسرافیل جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، یہ سب سے آگے آگے ہوں گے، اور پوری خلق ان کے پیچھے ہوگی، اور بہت جلدی میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ موقف تو 2 نفخے، ایک نفخۃ الصعق بے ہوشی کا، دوسرا نفخۃ النشور لوگوں کے اٹھائے جانے کا، اور تیسرا الموقف میدان محشر میں کھڑا ہونے کا، اور چوتھا مرحلہ حساب و کتاب کا، جو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم جس طرح تمام امتوں کے ایک ایک فرد سے سوال کریں گے، اسی طرح ہر نبی سے بھی سوال کریں گے۔ اس عدالت کا سب کو سامنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی۔ انبیاء نے بھی آنا ہے، سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، یہ حالت بیان ہو رہی ہے، تو جملہ حالیہ ہے، یہ محل نصب میں، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، اور حال یہ ہوگا کہ لا تخفی، نہیں پوشیدہ ہوگی، نہیں چھپ سکے گی، منکم، تم سے، خافیتن، کوئی چھپنے والی چیز۔ تم سے مراد تمہارے عمل، تمہارے قول، تمہاری باتیں،
تمہارے دلوں کے بھید، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سامنے پیش ہوگی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا، اور تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر پیشی کا معاملہ جو بڑا ہی خطرناک سنگین ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے گاہے اپنے عمال کو، گورنروں کو جو مختلف مقامات پر تفویض تھے اور مقرر کیے گئے تھے، انہیں خط لکھا کرتے، نصیحتیں کیا کرتے۔ یہ نصیحت آپ اکثر کیا کرتے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تم قیامت کا حساب لیے جاؤ، آج دنیا میں اپنا حساب لے لو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اور قبل اس کے کہ تمہیں قیامت کے دن تولا جائے، تمہارے اعمال کو تولا جائے، آج خود اپنے آپ کو تول لو اور اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ وتجہزوا للعرض الاکبر، اور سب سے بڑی پیشی کی تیاری کرو۔ سب سے بڑی پیشی اللہ تعالیٰ خالق و مالک اور جبار و قہار کے سامنے پیش ہونا، اس کی تیاری کر لو۔ تو فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی نہ ہوگی، تمہاری ہر چیز ظاہر ہوگی، ایک ایک بات، ایک ایک عمل، دلوں کے بھید، ہر چیز کو نکالا جائے گا، ہر چیز کو کھولا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، خواہ وہ زمین کی گہرائی میں چھپی ہو، کسی گوشے میں موجود ہو، یا آسمانوں میں کہیں ہو۔ اتنے وسیع آسمان، اتنی وسیع زمینیں، کسی کونے میں، کسی گوشے میں کوئی بھی چیز موجود ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا اوپر ہے، اللہ رب العزت بڑی بلندی پر ہے، اس کی رفعت اور اس کا علو، اس کی حقیقت کو وہی جانتا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسی بات رائے سے نہیں کی جا سکتی، تو ایسی بات کوئی صحابی کہے جس میں رائے کا مجال نہ ہو، تو اس کو علماء نے مرفوع کا درجہ دیا ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمان کی جو ایک کثافت اور جرم، اس کا موٹاپا، وہ بھی 500 سال کا، پھر زمین سے پھر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر دوسرے آسمان کا موٹاپا 500 سال، اس طرح 7واں آسمان، پھر اس کے اوپر ایک بحر کا ذکر ہے جس کی سطح سے لے کر تہ تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اوپر کرسی جو رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ وہاں سے 500 سال کی بلندی پر ہے، اور کرسی کے اوپر رحمان کا عرش جو کرسی سے 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے، اس عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمینوں کی کوئی چیز، نہ آسمانوں کی کوئی چیز۔ اتنی وسعتیں ہیں اس کائنات کی، اور اللہ رب العزت پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ چنانچہ بندوں کے اعمال بھی پوشیدہ نہیں ہیں، سارے اعمال اس پر ظاہر ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ سارے اعمال کو ظاہر کرے گا، کھولے گا، اور بندوں کا حساب لے گا۔ اب جب پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کے 2 طرح کے نتائج ہیں۔ کچھ وہ لوگ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو کامیاب لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، اور کچھ وہ جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ ناکام لوگ، اہل جہنم۔